السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لكل امة فتنة وفتنة امتی المال او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کے 28ویں سپارے کی سورہ تغابن کی ایک آیت میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں سے ایک مختصر سی حدیث بھی میں نے پیش کی ہے۔ تو آیت اور حدیث کی روشنی میں آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مال و دولت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، یہ مال و دولت ایک فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر انتہا درجے کے شفیق ہیں۔ کتنے شفیق ہیں ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دنیا میں اس کا ایک عکس اگر دیکھنا ہو تو دیکھ لیں کہ ماں باپ اپنی اولاد پر کتنی شفقت کرتے ہیں، تو جتنی شفقت ماں باپ کرتے ہیں اس سے 70 گنا زیادہ شفیق اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ شفیق و مہربان ہیں اپنے بندوں پر۔ اسی شفقت کی بنا پر ہر طرح کے نفع اور ہر طرح کے نقصان سے اللہ تعالیٰ باخبر کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، اور اس فتنے سے خیر خوبی سے گزر جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، اجر عظیم ہے۔ اجر عظیم حاصل کرنے کے لیے شرط کیا ہے کہ ان مراحل سے، مال کے اور اولاد کے جو مراحل اللہ کی طرف سے تمہیں ملیں گے، ان سے خیر خوبی سے گزر جاؤ، زیادہ ان میں انہماک نہ ہو۔ تو قرآن کریم کی آیت میں بھی مال کو فتنہ قرار دیا ہے، اور قرآن کریم کی آیت میں مال کے علاوہ اولاد کو بھی فتنہ قرار دیا ہے۔ اور حدیث جو میں نے سنائی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ان لکل امت فتنہ، ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے۔ فتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے، مال و دولت یہ میری امت کے لیے فتنہ ہے۔ تو ہم بار بار ایک ہی لفظ استعمال کر رہے ہیں، فتنہ فتنہ فتنہ۔ سوال یہ ہے کہ فتنے کے معنی کیا ہیں؟
کیا فتنے کے وہ معنی ہیں جو اردو میں کہا جاتا ہے جسے فتنہ؟ ہرگز نہیں۔ اردو میں فتنے کا لفظ آتا ہے فساد کے معنوں میں۔ فتنہ وہ فساد، بعض اوقات ساتھ بول دیتے ہیں، بعض اوقات ساتھ نہ بھی بولیں، علیحدہ بھی ہوں، کسی شخص کے متعلق بہت زیادہ وہ تنگ کرنے والا تو کہا جاتا ہے یہ شخص جو فتنہ ہے، یعنی مطلب ایک بڑے فساد پھیلانے والا ہے۔ تو اردو زبان میں فتنے کے کچھ اور معنی ہیں، عربی زبان میں فتنے کے کچھ اور معنی ہیں۔ لغوی معنی عربی زبان کے لحاظ سے، عربی زبان کی لغت میں اس کے معنی ہیں آزمائش، امتحان، یہ لغت کے اعتبار سے ہے۔ اور اصطلاح میں وہ کام جس سے کسی شخص کا امتحان لیا جائے، جس شخص کا امتحان کسی بھی طریقے سے لیا جائے، وہ امتحان کا جو طریقہ ہے وہ اس کے لیے فتنہ ہے، وہ اس کے لیے آزمائش ہے، اور وہ اس کو کہنا چاہیے، اس کے ذریعے سے دیکھا جا رہا ہے، کھرے کھوٹے کی تمیز کی جا رہی ہے، کون سا کھرا ہے کون سا کھوٹا ہے۔ تو لوگ جو ہیں مال کی خاطر اپنا دین و ایمان، اپنی عزت، سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ پھر دوسرا فتنہ جس کا قرآن کریم نے تذکرہ کیا، مال کے ساتھ ساتھ اولاد، تو ماں باپ جو ہے وہ اولاد کی محبت میں تمام حدود پار کر جاتے ہیں۔ اپنے لیے کچھ تکلیف برداشت کر لے گا لیکن اپنی اولاد کے لیے تکلیف برداشت نہیں کرے گا، اور اولاد کی تکلیف کو یا اولاد کی خواہشوں کو دیکھتے ہوئے وہ سوچے گا بس ہر حال میں اولاد کی یہ خواہش پوری ہونی ہے، جائز ناجائز حلال حرام اس کی پرواہ کیے بغیر۔ تو اس طرح سے ہمارے اہل و عیال ہمارے لیے فتنہ ہے، یعنی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ تمہاری آزمائش ہے، تمہارا امتحان ہے، تمہیں مال بھی دے دیا، اولاد بھی دے دی، اہل و عیال بھی ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، اب ظاہر ہے کہ ان کی خواہشات ہیں۔ تو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اپنی چادر کو دیکھنا ہے، چادر کے مطابق پاؤں پھیلانے ہیں، یہ نہیں کہ جو وہ کہتے جائیں اور ہم آنکھ بند کر کے کرتے جائیں، اور ان کے لیے جو چیز وہ مانگیں وہ ہر حالت میں لا کر ہم دے دیں، چاہے ہمارے اختیار سے باہر ہو۔ حلال ذرائع سے ہم نہیں لا سکتے تو حرام ذریعے سے ہم لے کر آئیں؟ ہرگز نہیں۔ اور اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو یہ فتنے میں پڑ گیا ہے، یہ اس کے لیے آزمائش ہے۔ تو فتنے کے لغوی معنی بھی میں نے آپ کو بتا دیے، اصطلاحی معنی بھی بتا دیے، اور آگے چلیے۔ آگے اگلی بات یہ ہے کہ فتنے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک فتنہ ہے دین اور عقائد پر ڈالنے والا، عقائد پر ڈاکہ ڈالنے والا۔ دین اور عقائد پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے کس طریقے سے؟ شکوک اور شبہات کے ذریعے سے۔ قرآن کریم کی آیات اور جناب علی احادیث مبارکہ اور شریعت مطہرہ کے جو احکامات ہیں ان کے بارے میں شک شبہ ذہنوں میں ڈالنا، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ تو شکوک اور شبہات کے ذریعے سے دین اور عقائد پر ڈاکہ ڈالنا، یہ فتنے کی ایک قسم ہے۔ اور دوسری قسم اسی فتنے کی ہے خواہشات نفس، پیٹ کی خواہشیں ہیں، پیٹ مانگ رہا ہے ایک سے ایک چیزیں، شرمگاہ کی لذتوں کے حصول کے لیے آنکھ بند کر کے آگے بڑھتے جانا، یہ فتنے کی دوسری قسم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وضاحت کے ساتھ بہت پہلے خبردار کر دیا کہ دیکھو سن لو۔ ایک طرف تو فرمایا کہ میری امت کا فتنہ جو ہے مال ہے، یعنی میری امت کی آزمائش اور ان کا امتحان ہوگا کس طرح سے؟ کہ مال دے کر۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اسی کی وضاحت فرمایا مجھے اپنے بعد تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، مجھے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد کفر اور شرک میں چلے جاؤ گے، نہیں، لیکن فرمایا اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر وسیع کر دی جائے گی اور تم دولت کے حصول دولت کی خاطر شرعی حدود کو پامال کر کے ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کرو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے مجھے اس بات کا تم سے خدشہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ حصول دولت کے سلسلے میں تم ساری حدیں پار کر جاؤ اور بس لگے رہو صرف ہر وقت آوے کے چکر میں، مال کمانے کے چکر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے اس چیز کا خطرہ ہے، مجھے خدشہ ہے، مجھے ڈر ہے۔
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہمیں زندگی گزار کر بتلایا کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کو سامنے رکھیں اور پھر موازنہ کریں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ قرآن کوئی الگ نہیں ہے کہ ان کے زمانے میں الگ تھا آج کے زمانے میں الگ ہے؟ نہیں، قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے، وہ بھی سنتے تھے اور ہم بھی سنتے ہیں۔ ان کا حال یہ تھا کہ جو بات سن لی کالنقش فی الحجر، پتھر پر لکیر، ایک دفعہ سن لی تو بس ختم، اب اسی پر عمل کرنا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس سے دائیں بائیں ہونے کا۔ اور اسی لیے صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا گیا، فرمایا ایمان لاؤ، کیسا ایمان؟ جیسے صحابہ کا ایمان تھا۔ ان کے دل جو ہے آخرت کی محبت سے لبریز تھے۔ انہوں نے اس دنیا کو بیت الخلا کا درجہ دیا ہوا تھا، جہاں انسان جاتا ہے مجبوراً جاتا ہے، ضرورتاً جاتا ہے، تو اس دنیا میں بھی آ گئے ہیں مجبوراً، اور یہاں کی ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنا ہے، ان کو یہ وقت ٹائم پاس کرنا ہے ضرورتاً، ایک ضرورت کے لحاظ سے، بس اس سے آگے نہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایمانی کیفیت کا اندازہ لگائیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں، ظاہر ہے کہ انسان اس دنیا میں انسان رہتا ہے تو انسانی ضروریات ہیں، اور انسانی ضروریات میں سے ایک ضرورت مکان کی تعمیر بھی ہے۔ اب مکان کی تعمیر میں یہ ہو سکتا ہے کہ چھوٹے موٹے اور کام چلانے والے مکان سے بھی گزارا ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اچھا مکان بنا رہے ہیں، تو اچھا مکان بنانا کوئی گناہ نہیں، اللہ نے اگر وسعت دی ہے، پیسہ ہے، مال ہے، خرچ کر سکتا ہے تو خرچ کرے، اچھے سے اچھا مکان بنائے، یہ گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسی کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان بنوا رہے تھے، اینٹیں اٹھا رہے ہیں، ایک پتھر اٹھا رہے ہیں، ایک کے اوپر رکھ رہے ہیں، مزدور کام کر رہے ہیں، وہ نگرانی کر رہے ہیں۔ وہاں سے گزر ہوا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ بھی ایک بہت بڑے صحابی ہیں، جب دیکھا کہ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہمک ہیں، اپنا مکان بنوانے میں پوری توجہ ادھر ہے، تو ان کو ذرا پکڑ کے جھنجھوڑا اور ہلایا اور فرمایا کہ بھائی دیکھو، دنیا کے مکان کی تعمیر کی طرف اتنی توجہ دے رہے ہو، اس کی طرف اتنی توجہ نہ دو، آخرت کے گھر کی تیاری کی فکر کرو، آخرت میں تمہارا مکان تیار ہو رہا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہو رہا تو سب سے پہلے فکر آخرت یہ ہونی چاہیے کہ ہم آخرت میں ہمارا مکان تیار ہے یا نہیں، اس کی طرف توجہ دیں۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے ضرورت ہے مکان کی، ٹھیک ہے، مکان ضرور بنواؤ، لیکن اس میں بہت زیادہ منہمک ہو جانا، بہت زیادہ توجہ ادھر ہی ہو جانا، اور اس میں انہماک کی وجہ سے ساری دین کی باتوں کو بھول جانا، یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں، یہ کوئی درست عمل نہیں ہے۔ فرمایا فانی چیز کی تعمیر بس بقدر ضرورت ہونی چاہیے، یہ دنیا بھی فانی ہے، اس کی ہر چیز فانی ہے، یہاں کا گھر بھی فانی ہے، لہذا یہاں اتنی محنت کرو جتنی ضرورت ہو بس۔ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال جو ہے وہ فتنہ ہے، بزرگوں نے اس کو سمجھایا ہے۔ فرمایا مال کے 3 شرکا ہیں۔ نمبر 1، مال کے اندر ایک شریک وہ ہے جسے آفت سماوی کہتے ہیں، کہ کسی وقت بھی تمہارے مال کے ساتھ، تمہاری جائیداد کے ساتھ، تمہاری چیزوں کے ساتھ آسمانی آفت آ گئی اور وہ مال تمہارا ختم ہو گیا، جل گیا، تباہ برباد ہو گیا، ڈاکہ پڑ گیا، جو بھی ہوا، یہ سب آفت سماوی میں شامل ہیں۔ فرمایا مال کے 3 شرکا میں ایک آفت سماوی، نمبر 2 تمہارے اپنے ورثہ ہیں، تمہارے وارثین جو انتظار میں ہیں کہ تمہاری کھٹیا کو دھکا دیں اور مٹی میں ملا دیں جلد از جلد، تم جاؤ گے تو ان کو مال ملے گا، تو مال کے انتظار میں انہیں یہ فکر نہیں ہے کہ میں کس کو کہنا چاہیے قبر میں ڈھکیل رہا ہوں، انہیں اس کی کوئی فکر نہیں، انہیں صرف فکر اس بات کی ہے کہ یہ جائے گا تو مال ہمیں ملے گا۔ تو تمہارے ورثہ خود تمہیں دھکا دے کر اس دنیا سے آگے بڑھا رہے ہیں، یہ دوسرے وہ ہیں جو مال میں شریک ہیں۔ اور فرمایا تیسرا شریک تو خود ہے،
تجھے اللہ نے مال بھی دیا ہے اور اس وقت تجھے اختیارات بھی دیے ہیں، تو اگر چاہے تو اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے آخرت بھی کما سکتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں چاہے دنیا کما لے یا آخرت کما لے، تو یہ جو اختیارات تیرے پاس ہیں، یہ جو مال اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے، بہتر یہ ہے کہ تو اس کا صحیح استعمال کر، اور صحیح استعمال یہ ہے کہ آخرت کی فکر کر۔ یہ جو مال کا فتنہ ہے، اس مال کے فتنے سے متعلق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا عمل کیسا تھا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ساتھی معزز، محترم اور واجب التحسین ہیں، واجب التعظیم ہیں۔ انہوں نے دین کی خاطر وہ قربانیاں دی ہیں جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے، لیکن ان سب کے باوجود بعض صحابہ کو دوسرے بعض صحابہ پر کچھ نہ کچھ فوقیت حاصل ہے۔ بعض صحابہ کے مناقب ایسے ہیں کہ وہ مناقب بیان کرنے چاہیے، وقتاً فوقتاً ان کا تذکرہ ہونا چاہیے، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان صحابی کی کیا خصوصیت تھی۔ تو آج کی نشست میں مال جو فتنہ کہا گیا ہے، اس کے حوالے سے دو صحابہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے صحابی ہیں حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ ملک شام کی جو فتوحات ہو رہی تھیں، اس میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور وہ سارا علاقہ فتح ہو گیا۔ تو اس میں سے ایک علاقہ جو حمص کہلاتا تھا، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا گورنر مقرر کر دیا۔ حمص کے گورنر کی حیثیت سے ان کا تقرر ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، گورنر بن گئے ہیں۔ اب ایک سال گزر گیا، سال بھر تک انہوں نے مرکز سے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا۔ امیر المومنین مدینہ منورہ میں موجود ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس انتظار میں ہیں کہ عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا گورنر بنایا تھا، وہ آ کر مجھے کچھ اطلاع دیں گے، وہاں کے حالات بتائیں گے۔ لیکن جب پورا ایک سال ہو گیا اور وہاں سے کوئی اطلاع نہیں آئی، تو امیر المومنین کی جانب سے فرمان جاری ہوا۔ قاصد کو بھیجا، وہ لے کر گیا فرمان، حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھمایا۔ اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس میں صرف دو جملے تھے: جتنا بھی مال غنیمت ہے وہ سارا لے کر جلد از جلد میرے سامنے حاضری، میرے پاس آ جاؤ، میرے سامنے حاضری دو، جلد از جلد مال غنیمت کے ساتھ حاضری دو۔ اتنا مختصر سا پیغام تھا۔ جیسے ہی یہ پیغام ملا، اٹھ کھڑے ہوئے۔ ساتھ میں کیا چیز لی؟ اپنی لاٹھی لے لی، چھوٹی سی ایک مشک تھی پانی کی، اس میں پانی بھر لیتے تھے، خوراک کی ایک تھیلی تھی وہ لے لی، اور لکڑی کا ایک پیالہ لے لیا، اور چل پڑے ملک شام سے۔ ملک شام سے مدینہ منورہ کوسوں میل دور ہے، پیدل روانہ ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ وقت لگتا ہے پہنچنے میں پیدل، اور پھر پیدل سفر کر کے جب آدمی آئے گا تو اس کا حال حلیہ بھی عجیب ہو رہا ہوگا۔ مدینہ منورہ پہنچ گئے، امیر المومنین کے دربار میں حاضری ہو گئی۔ وہاں پہنچنے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سوال کیا کہ تمہارے پاس دنیاوی ساز و سامان کتنا ہے؟ فرمایا جو کچھ میری ساری دنیا جو میں اپنے ساتھ لے آیا ہوں، دنیاوی ساز و سامان میرا یہی ہے، لاٹھی ہے، چھوٹی سی مشک ہے، خوراک کی تھیلی ہے، لکڑی کا پیالہ ہے، بس میری ساری دنیا یہی ہے، اور ساری دنیا لے کے میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، یہی میری کل کائنات ہے۔ دو تین سوالات کیے۔ فرمایا رعایا کا کیا حال ہے؟ پوچھا، امیر المومنین نے پوچھا کہ رعایا کا کیا حال ہے؟ فرمایا الحمدللہ ہر مسلمان اسلامی زندگی کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، اور اسلامی زندگی کا رنگ کون سا ہے؟ صبغۃ اللہ، وہ اصل میں اللہ کا رنگ ہے۔ اور ذمیوں سے متعلق سوال کیا، کچھ کافر ذمی بھی رہتے ہیں حمص میں؟ ہاں جی رہتے ہیں۔ پھر کیا تم ان سے جزیہ لیتے ہو؟ ہاں بالکل لیتے ہیں، ٹیکس لیتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہو؟ ان کی حفاظت اور پاسداری کی جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور اس میں ہم کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے۔ اچھا، اگلا سوال یہ تھا کہ قومی خزانے کا تم کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ مالداروں سے زکوٰۃ لیتا ہوں اور غربا میں تقسیم کر دیتا ہوں۔
شرعی لحاظ سے بہتر یہی ہے کہ جس علاقے کی زکوٰۃ ہو اسی علاقے کے لوگوں میں تقسیم کر دی جائے۔ تو میں زکوٰۃ وصول کرتا ہوں مالداروں سے اور غربا میں تقسیم کر دیتا ہوں، کچھ بچتا ہی نہیں کہ میں آپ کے پاس بھیجتا، کیونکہ اگلا سوال یہی تھا کہ بھئی تم نے اب تک کوئی مال بھیجا نہیں۔ اور آخری سوال امیر المومنین نے یہ کیا کہ بھائی اگر تمہارے پاس سواری نہیں تھی تو کسی مسلمان سے، کسی ذمی سے وقتی طور پر کوئی گھوڑا، کوئی اونٹ لے لیتے، عاریتاً لے لیتے۔ جواب دیا کہ مجھے پیدل چلنا گوارا ہے، لیکن کسی سے طلب کرنا یا عاریتاً سے ہی سواری لینا مجھے ہرگز پسند نہیں، لہذا میں نے وہ اس طریقے پر عمل کیا جو مجھے پسند ہے، اور میں پیدل وہاں سے ملک شام سے چل پڑا اور مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ سارے سوال جواب ہو گئے، امیر المومنین مطمئن ہو گئے، تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے تمام سوالوں کے جواب سے مطمئن ہوں، اب آپ جائیں اور دوبارہ وہاں حمص کے گورنر کی حیثیت سے فرائض انجام دیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، میں اب گورنر کی حیثیت سے فرائض انجام نہیں دے سکتا، میں نے بہت فرائض انجام دے دیے، اب میں گوشہ نشینی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اور گوشہ نشینی کی زندگی کہاں گزاریں گے؟ مدینے سے کافی دور ایک بستی تھی، وہاں ان کا مکان تھا، اہل و عیال کے ساتھ وہاں رہوں گا میں، کوئی جھوپڑی نما، کوئی ایسی کہنا چاہیے کچا سا مکان کوئی تھا، اسی میں زندگی گزاروں گا۔ چلے گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشرفیوں کی ایک تھیلی بھیجی کہ لو بھائی لے آ کے ان کو دے دو۔ اب وہاں پر یہ چلے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قاصد پہنچا ہے اور جناب علی اشرفیوں کی تھیلی وہاں پیش کی۔ جب اس نے اشرفیوں کی تھیلی دی تو یہ زارو قطار رونے لگے۔ اس نے کہا خیریت ہے؟ ظاہر ہے کہ اس نے حال دیکھا، اندازہ ہو گیا کہ ان کے پاس مال وال کچھ نہیں ہے۔ اچھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا، اشرفیوں کی تھیلی دی تھی اور یہ کہا تھا کہ جاؤ اور 3 دن تک ان کے یہاں قیام کرنا، 3 دن کے بعد ان کو یہ تھیلی پیش کرنا۔ قاصد گیا، 3 دن ان کے یہاں قیام کیا، کہا کہ مجھے فاروق اعظم امیر المومنین نے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں 3 دن آپ کے یہاں ٹھہروں۔ ٹھہرا لیا گھر میں۔ جب 3 دن ہو گئے تو ابھی قاصد نے کچھ نہیں کہا تھا، یہ میزبان جو ہیں عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس قاصد سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی بات سنو، آپ تشریف لائے تھے بحیثیت مہمان، اور مہمان جو ہے صرف 3 دن کا ہوتا ہے، 3 دن کے بعد وہ مہمان نہیں رہتا۔ ہمارے گھر میں جتنا کچھ کھانے پینے کا سامان تھا ہم خود بھوکے رہے اور آپ کو ہم پیش کرتے رہے، 3 دن تک ہم نے کھانا پیش کر دیا، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لہذا اب آپ تشریف لے جائیں، خدا حافظ۔ اس وقت قاصد نے وہ تھیلی نکال کے پیش کی، اشرفیوں کی تھیلی۔ اب جس شخص کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں اس کو تو خوش ہو جانا چاہیے، بجائے خوش ہونے کے اشرفیوں کی تھیلی دیکھ کر رونے لگے، اور رونا بھی ایسا کہ زارو قطار رو رہے ہیں، چیخ چیخ کر رو رہے ہیں۔ اس نے کہا بھائی خیریت ہے، کیا ہو گیا؟ قاصد نے کہا، کہنے لگے کہ میرے اوپر دور نبوی بھی گزرا ہے، دور صدیقی بھی گزرا ہے، دنیا کی دولت سے میرا دامن کبھی بھی داغدار نہیں ہوا تھا، اب فاروقی دور فاروقی میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میرے گھر بھیج دی ہے، میں اس دنیا کو کیسے سنبھالوں گا؟ میں سنبھال نہیں سکتا، لے جاؤ واپس بھیج رہے تھے کہ اندر سے اہلیہ نے کہا کہ دیکھیے امیر المومنین نے تحفہ بھیجا ہے، آپ ایسے واپس کریں گے تو امیر المومنین کو برا لگے گا، آپ ایسے کریں کہ آپ لے لیجئے اور غربا میں تقسیم کر دیجئے۔ ذرا اندازے لگائیے، ہم اندازے لگائیں اپنے گھر والوں کے بارے میں کہ جس گھر میں تنگی ہو رہی ہے اس کے پاس کچھ مال آ جائے تو کیا گھر والے خرچ کریں؟ کیا گھر والے ایسا کوئی مشورہ دیں گے؟ گھر والے کہیں گے لاؤ بھائی لاؤ، سب سے پہلے ہمارا مسئلہ حل کرو۔ لیکن یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان کی جو اہلیہ تھی جی، وہ کہنا چاہیے دنیا ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، جو شوہر کا مزاج تھا وہی بیوی کا بھی مزاج تھا۔ بیوی نے یہ نہیں کہا کہ لاؤ بھائی گھر کے خرچے کے لیے، نہیں، انہوں نے کہا غربا میں تقسیم کر دیں۔ چنانچہ اسی وقت اسی قاصد کے سامنے غربا کو بلائے، آتے رہے لوگ اور ان میں اشرفیاں بانٹتے رہے، پوری تھیلی خالی ہو گئی، سب واپس سب کچھ دے دیا، اور پھر اس کے بعد وہ قاصد بھی چلا گیا۔ قاصد نے جا کر پوری کہانی سنائی امیر المومنین کو، تو امیر المومنین بھی رونے لگے۔ بہرحال یہ سارا واقعہ ہوا اور اس کے کچھ دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ امیر المومنین نے فرمایا کاش ان جیسے چند مسلمان مجھے اور مل جاتے
تو ملک کا نظام اور بہتر طریقے پہ چلتا۔ تو یہ تھیں وہ ہستیاں جنہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا فتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ جو ہے مال ہے۔ انہوں نے اس فتنے کو اپنے قریب آنے نہیں دیا، اس سے کیسے بچا جائے اپنے عمل کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا۔ آخر میں دوسرے صحابی، ایک اور صحابی کا تذکرہ کر رہا ہوں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو لقب ملا تھا صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راز کی باتیں بتا دیا کرتے تھے۔ اور ایک اور شرف یہ تھا کہ یہ خود بھی صحابی اور ان کے والدین بھی صحابی تھے، صحابیت کے منصب پر فائز تھے۔ اور ان کے ساتھ ایک اور واقعہ ہوا کہ باپ بیٹے دونوں غزوہ بدر میں شرکت نہیں کر سکے۔ کیوں نہیں کر سکے؟ اس لیے کہ وہ ہجرت کر کے جب آ رہے تھے تو راستے میں کفار نے روک لیا اور ان سے عہد لیا کہ تم کافروں کے خلاف جنگ میں شریک نہیں ہوگے۔ ذرا غزوہ بدر کے حالات کو ذہن میں لائیے، جنگ کا زمانہ ہے، مجاہدین کی سخت ضرورت ہے، ایک ایک مجاہد جو اس کی قیمت ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، تم جنگ میں شرکت نہیں کرو گے بلکہ وعدہ پورا کرو گے، وعدہ کر کے آئے ہو کفار سے، اس وعدہ کو پورا کرو گے اور جنگ میں کفار کے خلاف تم حصہ نہیں لو گے۔ تو یہی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس شر، فتنوں اور منافقین سے متعلق اچھی خاصی معلومات تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رازداں کی حیثیت سے انہیں بتلا دیا تھا، اور جس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعزاز بخشا تھا، اس اعزاز اور شرف کی انہوں نے قدردانی کی اور تا حیات اس پر قائم رہے، تا حیات اس پر دائم و قائم رہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، قدم قدم پر ہمیں وہ نمونے ملیں گے، وہ طریقے ملیں گے کہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا سے اور دنیا کے فتنے سے کس طرح سے بچنا ہے۔ مال کا فتنہ جس کا تذکرہ ہوا، اس مال کے فتنے سے بچنے کے طریقے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے عمل سے ہمیں سکھائے ہیں۔ خدا کرے کہ ہم سیکھ جائیں اور خدا کرے کہ اسلامی تاریخ کا ہم مطالعہ کریں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں، اس کے متعلق ہمارے پاس معلومات ہوں۔ جب معلومات ہوں گی تو پھر اس کے بعد عمل کا وقت آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شاکر صاحب کی ہمشیرہ، فرحان صاحب کی والدہ، محمد اسلم صاحب، لئیق صاحب اور ان کی اہلیہ، عبد الحادی صاحب، سلیمان صاحب، حافظ نعمان راشد صاحب، محمد عامر صاحب، عدنان صاحب کی والدہ، مدرسے کے خادم جناب محمد فضل صاحب، سائم شفیع کی نانی نور الحق صاحب اور ان کی اہلیہ، زبیر صاحب کی والدہ اور اسلم اور ہمارے اسد صاحب کی والدہ علیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر دائمہ نصیب فرمائے۔ جو لوگ مسائل میں گرفتار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ہمارے اس مدرسے کے نائب محتمم جناب مولانا محمد ہارون خان صاحب کی والدہ محترمہ کا گزشتہ دنوں انتقال ہو گیا۔ اس کے علاوہ محمد اسماعیل صاحب ہمارے ہاں کے 5 وقتہ نمازی، یعنی بڑھاپا تھا، عوارض تھے، اس کے باوجود 5 ٹائم لاٹھی ٹیکتے ہوئے آتے تھے۔ ہمارے بھائی اعجاز صاحب کے والد محترم محمد اسماعیل صاحب، ان کا بھی گزشتہ روز انتقال ہو گیا۔ عبد الحاکم صاحب کے والد صاحب محبت خان صاحب، ہمارے ہاں کے مقتدر نمازی جناب رئیس صاحب کی والدہ محترمہ کا آج ہی انڈیا میں انتقال ہو گیا۔ حارث صاحب کے والد صاحب اور دیگر تمام مرحومین کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ ملک، قوم اور امت مسلمہ کے جتنے بھی مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مسائل غیب سے حل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
توجہ فرمائیے، کہا جاتا ہے کہ دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں، اور یقیناً 100% یہ قلعے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان قلعوں کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے، اس کی دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔ تو اس کی دیکھ بھال کون کرے گا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مجھ پر عائد ہوتی ہے، آپ پر عائد ہوتی ہے، ہر مسلمان پر عائد ہوتی ہے کہ دین کے ان قلعوں کی ہم حفاظت اور اس کی دیکھ بھال کی جو ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ جتنے بھی دینی مدارس ہیں پوری دنیا میں، تمام دینی مدارس کا حال یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے سے 2-3 مہینے پہلے، اب اس وقت یہ وہی دور چل رہا ہے کہ اس میں حالت بڑی دگرگوں ہو جاتی ہے، ناگفتہ حالات ہو جاتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ گاڑی کیسے چلے گی، لیکن جس کا کام ہے وہی چلا رہا ہے۔ تو جتنے بھی حالات خراب ہوں، میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم مدرسے کے سلسلے میں بار بار آپ کی توجہ نہ دلائیں، تعاون کی کوئی اپیل نہ کریں، اس لیے کہ یہ میں نے عرض کیا کہ میری ذمہ داری نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے ذمہ یہ کام ہے کہ آپ خود معلومات رکھیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، کس چیز کی ضرورت ہے۔ لیکن حالات جب بہت ہی زیادہ پانی جو ہے سر سے اونچا ہونے لگے تو پھر ضرورت پڑتی ہے کہ کچھ تھوڑا بہت کان میں ڈال دیا جائے، اس لیے کہ کل کو آپ یہ نہ کہیں کہ ارے صاحب ہمیں آپ نے نہیں بتایا، اگر آپ ہمیں بتاتے تو ہم اس مسئلے کا حل نکال لیتے۔ ہماری مسجد کے ساتھ یہ جو مدرسہ قائم ہے، مدرسہ امداد العلوم، اس کی اس وقت اس ضرورت کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ضروریات تو بے شمار ہیں، مثال کے طور پر تنخواہوں کا مسئلہ ہے، تو تنخواہوں میں ہمارے اساتذہ، ہمارے کارکنان کہنا چاہیے اس بات کے عادی ہو چکے ہیں کہ بسا اوقات ان کو 2-3 مہینے تنخواہ نہیں ملتی، وہ چلتے رہتے ہیں، توکل علی اللہ، گاڑی چلتی رہتی ہے اور کسی طرح سے گزارا کر لیتے ہیں، اور پھر جب پیسے آتے ہیں تو پھر ان کو تنخواہ مل جاتی ہے۔ تو تنخواہوں کا مسئلہ ایک الگ معاملہ ہے جو ماہانہ بنیاد پر رہتا ہے۔ میں اس وقت جس بات کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ ماہانہ نہیں، روزانہ کی بنیاد پر ہے، اور ایک دن میں صبح دوپہر شام 3 ٹائم اس کی یہ ضرورت ہے، اور وہ ہے آٹا۔ اس وقت ہمارا یہ مدرسہ آٹے کے بحران کا شکار ہے۔ ہمارے ہاں ماہانہ جس آٹے کی ضرورت ہوتی ہے وہ 40 سے 45 بوری۔ یہ بوری کا لفظ میں جو استعمال کروں، بوریاں تو پرانے زمانے میں ہوتی تھیں، آج کل تو بوری کا زمانہ ختم ہو گیا، بوری میں تو 2 من آٹا آتا تھا۔ یہ جو ہے 50 کلو کی ہوتی ہے، بیگ کہہ لیجیے آپ اسے، کٹا کہہ لیجیے۔ 50 کلو کی ایک بوری ہے، اس کی قیمت ہے 6300 روپے، اور ماہانہ 10 بوری کا اللہ کے ایک نیک بندے نے وعدہ کیا ہوا، وہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے۔ اب جب 10 بوری کا انتظام ہے تو باقی رہ گئی ہیں 30-35 بوریاں، تو اس کے انتظام کے لیے ہمیں بہرحال پریشانی اس وقت ہے، اور ہم فکر مند ہیں کہ کس طرح سے یہ حساب پورا ہوگا، اس لیے کہ بحیثیت مجموعی مدرسے کا خزانہ بالکل خالی ہو چکا ہے، اور ہمارے جو کہنا چاہیے اہل خیر حضرات ہیں، ذرا وہ بھی تھوڑا سا رمضان سے پہلے شاید ہاتھ اس لیے کھینچ لیتے ہیں کہ اب رمضان آئے گا اس میں خرچ کریں گے تو بڑا ثواب ملے گا۔ تو بھائی رمضان کا ثواب یقیناً زیادہ ہے، لیکن اگر آپ آج کی ضرورت پوری کریں گے یہ سوچ کے کہ اس وقت کی فوری ضرورت ہے، تو انشاءاللہ العزیز رمضان کا ثواب آپ کو آج ہی ملے گا۔ تو یہ اس وقت کی فوری ضرورت ہے، اس کی طرف میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے۔ امید ہے نمازی حضرات اور اہل خیر حضرات اس کو، اور پھر ایک اور بات عرض کروں کہ ضروری تھوڑی ہے کہ ہر شخص یہ کہے کہ صاحب میں اتنی بڑی رقم نہیں دے سکتا، یقیناً نہیں دے سکتے۔ بھائی آپ اس وقت کا سب سے چھوٹا نوٹ جو ہے 10 روپے کا نوٹ ہے، آپ 10 روپے تو خرچ کر سکتے ہیں، خاموشی کے ساتھ 10 روپے جسے کہتے ہیں سیدھے ہاتھ سے خرچ کریں تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، مدرسے کا ڈبہ رکھا ہوا اس میں آپ ڈال دیجئے، تو یہ آپ کی طرف سے تعاون ہے، یہ آپ کی طرف سے دواؤں کی صورت میں تعاون ہے، اور مزید دعائیں کیجئے، دوا اور دعا دونوں ساتھ چلے گی تو انشاءاللہ العزیز بیڑا پار ہوگا۔ بہرحال مدرسے کی فوری ضرورت کی طرف میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے، آٹے کی فوری ضرورت ہے، اور ایک بوری آٹا اس کی قیمت ہے 6300 روپے، اور اس وقت ہمیں ماہانہ
30-35 बोरी का हमें इंतज़ाम करना होता है। टोटल हमें ज़रूरत होती है 40 से 45 बोरी की, जिसमें से 10 बोरी का एक शख्स ने वायदा किया हुआ है, अल्लाह के एक नेक बंदे ने, और वो उस वायदे पर अमल कर रहे हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा रहे हैं। बाकी जो ज़रूरत है फौरी नौइयत की, उसकी तरफ मैंने आपकी तवज्जो दिला दी है, आपको सारी बात आपके सामने रख दी है। उम्मीद है नमाजी हजरात इस सिलसिले में संजीदगी का मुजाहिरा करेंगे और फौरी तौर पर मदरसे के साथ ताउन की सूरतों पर ख़ुद भी गौर करेंगे और अपने जो अहले खैर हजरात हैं, अपने इर्द गिर्द अपने अहबाब हैं, उनको भी तवज्जो दिलाएंगे ताकि ये मसला हल हो सके। और मौलवी जो है वो आपको कुछ नहीं दे सकता, बस एक ही जुमला कहेगा कि ये तमाम काम आप जो करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ का अजर व सवाब अल्लाह ताला आपको अता फरमाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله، فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاة الحسنات، وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى.
وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك. وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين. ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين. ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين. واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابه لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم بارك لنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا بزيارة الحرمين الشريفين واحفظهم واحفظ المسجد الأقصى يا رب العالمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفیں تمام سے درست فرما لیجئے، اگلی صفوں کو پہلے مکمل کیجئے.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سلام علينا وعلى المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان ربي العلي الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے کریم آقا ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اے کریم آقا اپنی رحمتوں کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما عافیت کا معاملہ فرما رحم کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما ہمیں ہر قسم کی ذلت سے محفوظ فرما ہر قسم کی علت سے محفوظ فرما ہر قسم کی قلت سے محفوظ فرما ہمیشہ اپنی رحمتوں کی پشپناہی نصیب فرما اللہ ہمارا یہاں پر مل بیٹھنا قبول فرما نماز جمعہ کی ادائیگی کو قبول فرما جس طرح آپ نے ہمیں یہاں پر اکٹھا فرمایا اللہ ہمیں اسی طریقے سے جنت میں بھی اکٹھا فرما کریم آقا ہمارے ساتھ رحمتوں کا معاملہ فرما اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما اللہ اس کو ہر قسم کے بحرانوں سے عافیت کے ساتھ خلاصی نصیب فرما اللہ اس کو معاشی اعتبار سے استحکام نصیب فرما سیاسی اعتبار سے استحکام نصیب فرما عسکری اعتبار سے استحکام نصیب فرما اللہ ہمیں نیک عادل حکمران عطا فرما اسلام کے نظام کو یہاں پہ نافذ کرنے والے حکمران عطا فرما اے کریم آقا اپنی رحمتوں سے اللہ آپ نے اس ملک کو بنایا تھا آپ ہی اس ملک کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ اس ملک کے حالات کو درست فرما دیجئے ملک کی اور ملک والوں کے حالات کو درست فرما دیجئے اللہ ہماری بھی ہمارے حالات کو بھی درست فرما دیجئے اے اللہ ہم یہ بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے جرم ہیں ہماری کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک پر یہ حالات آئے ہیں اللہ ہم اپنی کوتاہیوں پر بھی آپ سے معافی مانگتے ہیں اور درخواست پیش کرتے ہیں اللہ ہمارے عملوں کو نہ دیکھیے اپنی رحمتوں کی جانب نظر فرماتے ہوئے اللہ ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے کرم کا معاملہ فرما دیجئے اے اللہ رحمتوں کا معاملہ فرما دیجئے ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما طلحہ صاحب دانش نصیر صاحب عبد الرحمن اشرف صاحب مناہل اشرف صاحب علیل ہیں قاضی متین صاحب علیل ہیں اللہ انہیں اور دیگر تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما اے اللہ جناب رمضان صاحب اعجاز بھائی کے والد محترم ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ہارون صاحب کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا رئیس صاحب کی والدہ عبد الحاکم صاحب کے والد صاحب محبت خان صاحب اور عارف صاحب کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا اللہ ان تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما کریم آقا ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى
اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.